بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا حول موضوع الأساليب من الأساليب الأسلوب وإني لكذلك وإني لعلى تلك الحالة وإذ، اس کا معنی یہ ہے کہ وإني لكذلك میں اسی طرح ہی تھا، یا وإني لعلى تلك الحالة میں اسی حالت میں تھا، وإذ اچانک، وإنها لكذلك على الهيئة التي تركتها عليها، وإنها لكذلك أي إن تلك المرأة لكذلك على الهيئة یعنی على الحالة التي تركتها عليها، یعنی وہ عورت اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اس کو چھوڑا تھا. إنه لكذلك كما وصفته، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا. لم يزل على حاله ومقاله، مسلسل اپنی حال اور اپنی بات پر، یعنی اسی طرح اسی حالت میں اسی بات پر ہے. كنت أتقلب على الفراش وإني لكذلك وإذ بهمس يناديني، تقلب يتقلب تقلب الٹ پلٹ ہونا، وإني أتقلب على الفراش یعنی میں بستر پر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، وإني لكذلك اور میں ایسے ہی تھا کہ وإذ بهمس يناديني اچانک ایک سرگوشی کی آواز کے ساتھ مجھے بلا رہا تھا. یعنی ایک تو اونچی آواز سے بلانا ہے، ہونا کا مثلا من يناديك بصوت خفيف يقال له همس، همس يهمس همسا، بمعنى التكلم بصوت خفي عندما نتكلم في الآذان يقال لها همس، يقال له همس فلان. كنت مضطجعا على سريري، كنت مضطجعا على سريري وإني لعلى تلك الحالة إذ برجل يجرني، وإني كنت مضطجعا على سريري میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اپنی بیڈ پر، وإني لعلى تلك الحالة میں اسی حالت پہ تھا، إذ برجل يجرني اچانک ایک آدمی مجھے کھینچ رہا تھا. وإني لعلى تلك الحالة میں اسی حالت پہ تھا، وإذ بعزيز الرصاص، عزیز ای صوت، صوت الرصاص یعنی فائرنگ گولی کی آواز کو کہتے ہیں عزیز، الرصاص گولی. يدوي بصداه من كل جانب، دوّا يدوي بمعنی گونجنا، يدوي بصداه مکمل گونج رہی تھی، من كل جانب ہر طرف سے. كنت سارحا في خيالي، كنت سارحا في خيالي وإني لعلى ذلك میں اپنی خیال میں ڈوبا ہوا تھا، میں اسی حالت پہ تھا کہ وإذ بدوي يقطع علي سلسلة أفكاري اچانک ایک آواز، دوی سخت آواز نے، یقطع علی سلسلة افکاری کہ جو کاٹ رہا تھا میرے اوپر میرے افکار کے سلسلے کو. توسدت مخدتی لاغفو وإنی لكذلك وإذ بطنینی بعوضة ارق علی نومی. توسدت مخدتی میں نے یعنی میں لیٹا، لأغفو توسدت مخدتی میں لیٹا، یعنی میں نے یعنی لیٹنے کے لیے آتا ہے اتوسد مخدتی، توسدت مخدتی، لأغفو کئی لأنام، لأنام. وإني لكذلك وإذ بطنين بعوضة أي صوت البعوضة يقال له طنين، بنبناہٹ، مکھی کی بنبناہٹ. ارق علی نومی یعنی اڑا دیا میرے اوپر میرے نیند کو. ارق یعنی اطار علی نومی، ابعد علی نومی.
سرت متأملا جمال الطبیعت، متأمل بمعنی متفکر، تأمل یتأمل، میں سوچ رہا تھا خوبصورت طبیعت کے ساتھ، وإنی لکذالک وإذ بنعیق غراب، صوت غراب یقال له نعیق الغراب، یعنی کوے کی آواز نے عکر علی صفوتی، یہ صفوہ طبیعت کو کہتے ہیں، عکر پریشان کرے، جیسے ما عکر کل آپ نے پڑھا تھا، عکر علی صفوتی پریشان کر دیا میری طبیعت کو۔ تمرین مثل لهذا الأسلوب بكلمات رنانة 5 جمل متنوعة من تعبيرك۔ لهذا الأسلوب يعني كلمات رنانة، هي كلمات جميلة، كلمات جميلة، 5 جمل متنوعة من تعبيرك من عندك۔ الأسلوب الثاني والثلاثون ما عاد، ما عاد، ما عاد، ما عاد کا معنی ہے کہ اب نہیں رہا۔ ما عاد یصبر کما عہدناہ، وہ اب صبر نہیں کر سکتا جس طرح کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ ما عاد یصبر، یا وہ نہیں رہا اب صبر کرنے والا جس طرح کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ ما عدت اطیق هذا العناء، میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اب نہیں رکھ سکتا۔ ما عدت اصبر على سوء ادبه، میں صبر نہیں کر سکتا اس کے برے ادب پر۔ عفوا معلمی ما عدت اتحمل، معاف کیجیے گا میرے استاد، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ما عاد يحفظ الدرس كما كان، اب وہ نہیں یاد کر رہا جس طرح کہ پہلے یاد کر رہا تھا۔ ما عادت الاحوال كما كانت، اب حالات ایسے نہیں رہے جس طرح کے پہلے تھے۔ ما عدت اقوى على طول السهر، یعنی لا استطيع ان لا ما عدت اقوى، اب میں طاقت نہیں رکھ سکتا على طول السهر، لمبی رات کو جاگنے پر۔ ما عدت اتحمل هذه التجاوزات، ان تجاوزات کو برداشت اب میں نہیں کر سکتا۔ واللہ یا اخی ما عدت کما کنت، اللہ کی قسم ہے میرے بھائی، جیسے پہلے تھا میں اب ویسا نہیں رہا۔ ما عادت صحتی علی ما كانت علیہ، میری طبیعت اب ایسی نہیں رہی جس طرح کے پہلے تھی۔ عفوا ما عدت احفظ بسرعۃ کما کنت، میں اب اتنے جلدی نہیں یاد کر سکتا جس طرح کے میں پہلے تھا۔ ما عاد یطیق الحر والشدۃ کما کان من قبل، اب وہ سخت گرمی اور شدت کو برداشت نہیں کر سکتا جس طرح کے پہلے تھا۔ ما عاد یقوی علی النہوض بعد ذلك السقوط، نہوض اٹھنے کو کہتے ہیں، قیام، وہ اب اٹھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اس گرنے کے بعد۔ ہات 10 جمل تضاہی الاسلوب اعلاہ بمختلف استعمالاتہ، یعنی 10 جملے لکھیں آپ اور مختلف یعنی اسی اسلوب پر ہوں اور مختلف جملے ہونے چاہیے۔ الاسلوب الثالث والثلاثون اسلوب التعبیر عن شدة الهم والغم، هذا الاسلوب ايضا اسلوب ولكن هذه الجمل وهذا الاسلوب يستعمل عن شدة الهم والغم، مثلا وهذه الجمل يستعمل في الغم والهم، غم اور فکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا لما صدمت لما صدمت لما سمعت الخبر المفجع، صدمت بہت پریشان ہو گئی جب اس دردناک خبر کو اس نے سنا، مفجع دردناک۔ کدت کدت لا اتمالک نفسی لما بلغنی الخبر، کدت لا اتمالک، قریب تھا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے نفس پر، جب قریب تھا کہ میں بے کنٹرول ہو جاؤں، لما بلغنی الخبر، جب مجھے یہ خبر پہنچی۔
کدت لا اتمالک نفسی لما بلغنی الخبر یعترینی ہم وکمد عندما اسمع اخبار العراق یعترینی یصیبنی یعترینی بمعنی یصیبنی یا یطیر علی ہم وکمد کمد ہم بمعنی غم میرے اوپر مجھے غم اور پریشانی پہنچی عندما یعنی غم اور پریشانی پہنچتی ہے عندما اسمع اخبار العراق جب میں عراق کی خبریں سنتا ہوں واللہ ان قلبی لیندق علی اخوتنا فی مدینۃ حلب لیندق بمعنی لینکسر ہمارے دل جو ہے میرا دل ٹوٹ رہا ہے میرے بھائیوں جو حلب شہر میں ہیں ان کے لیے ان کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے کاد اموت ہما وغما اکاد اموت ہما وغما قریب ہے کہ میں مر جاؤں غم اور پریشانی میں لما یحدث لاخواننا فی الشام جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ شام میں ہو رہا ہے اس وجہ سے واللہ انی لاتقطع اسفا علی ما یجری فی مدینۃ الموصل اللہ کی قسم میں افسوس سے ٹوٹ رہا ہوں علی ما یجری فی مدینۃ موصل جو موصل شہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اکاد اذوب حزنا و اسفا اذوب بمعنی اموت قریب ہے کہ مر جاؤں غم اور افسوس میں علی اطفال المسلمین فی الشام مسلمانوں کے بچوں پر جو شام میں ظلم ہو رہا ہے ان صدورنا لتغلی علی ما یفعلہ اعداء الامت بالمسلمین لتغلی بمعنی لتنقطع ہمارے دل جوش مار رہا ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے علی اس کی وجہ سے ما یفعلہ اعداء الامت بالمسلمین جو مسلمانوں کی امت جو ہے امت کے دشمن مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اکاد اتقطع کمدا وغما قریب ہے کہ میں یعنی ٹکڑے ہو جاؤں کمدن وغما یعنی پریشانی اور دکھ کی وجہ سے علی اولئک الضحایا فی الانفجار علی اولئک الضحایا ان ضحایا کہتے ہیں یعنی متاثرین مرنے والے ان مرنے والوں پر فی الانفجاری دھماکے میں قریب ہے کہ میں غم اور پریشانی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں ان مرنے والوں پر فی الانفجاری دھماکے میں استعمل بعض هذه التعبیرات متحسرا على اطفال المسلمین فی بورما کہ ان تعبیرات کو استعمال کرو مسلمانوں کے بچوں پر افسوس کرتے ہوئے جو کہ بورما میں یعنی برما میں ہیں تو ان کے لیے کچھ جملے آپ افسوس کے استعمال کرو یہاں تک کافی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ